حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے میں نے نا لونڈی خریدی، جب اس کو گھر خرید کے لایا نا، میں نے غلام خریدا، تو فرماتے جب اس کو خرید کے لایا نا تو میں نے کہا بھائی ظاہر ہے آپ کو کام پڑے گا تو تجھے بلانا ہے نا، تو نام کیا ہے تیرا نام تو پتا ہونا تاکہ میں تجھے اس نام سے پکاروں. تو آگے سے کرتا ہے میرے آقا غلاموں کے بھی کو نام ہوتے ہیں، آپ جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہے. آپ بڑے حیران ہوئے، بڑا با کمال غلام ہے. آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ میں تو سادے کپڑے پہنتا ہوں، تو کس طرح کے کپڑے پسند کرتا ہے؟ بازار جا رہا ہوں آتے ہوئے تیرے لیے کچھ لیتا ہوں گا. اور اس کرتا ہے حضرت غلاموں کی مرضی ہوتی ہے، آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا. بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بھی میں تو سادہ ہی کھاتا ہوں، جو کی روٹی، ٹھیک ہے تو اگر تجھے کو کھانا پسند ہے تو بتا، میں تاکہ تیرے لیے آتے ہوئے لے آؤں. اور اس کرتا ہے میرے آقا غلاموں کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے، آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے، کاش میں بھی اپنے رب کا. پتر ایڈی گرمی لگتی تو میں آنا کیوں سی ہے. آپ ایزی راہ کریں، میرے والے سے نا ٹینشن نہیں ہے کریں، اسی گرمی سردی کٹ کے آئے ہیں میرے. تو فرمایا کاش میں بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا، وہ جس حال میں مجھے رکھتا میں اسی حال میں رہتا ہے، وہ جو مجھے کھلاتا میں کھا لیتا ہے. لیکن ہم سب کو تو گلے ہیں، سب کو تو گلے ہیں. اس لیے تو میرے بزرگ کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. ہم تو بے وفا ہیں جی، دو روٹیوں کے بن جا رہے ہیں، نہ ملے تو رونے لگ پڑتے رہے. ہم تو بس اسی طرح ہی ہیں. ہماری جانے بلا بندگی کس کو کہتے ہیں؟ ہم بے وفا ہیں. دعا کیا کرو اللہ ہمیں وفا کی توفیق عطا فرما. اور اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر حضرت ابو بکر کو دیکھ لینا ہے. اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر امام حسین کو دیکھ لینا ہے. یہ نہ ہو کہ وفا کا بھی کو خود ہی معیار مقرر کر لے. نہیں، اس کو کہتے ہیں وفا. میں نے بتا دیا وفا دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر کو دیکھنا میاں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وفا کہتے کس کو ہیں. وفا دیکھنی ہو تو حضرت امام حسین کو دیکھنا، تمہیں پتہ چلے کہ وفا کہتے کس کو ہیں. اس کی حضرت اوکھا سودا نہیں ہے، سودا سوکھا ہے. اوکھے انہوں نے کی ہیں، اوکھے اب تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ عتبہ ہے، نہ شیبہ ہے، نہ ولید بن مغیرہ ہے. اب تو کچھ بھی نہیں. اب تو حضرت ان کا نام لو لوگ تمہارے گلے میں ہار ڈالیں گے. یہ ہار مجھے کسی نے نہیں ڈالا حضرت. مجھے یاد ہے میں بڑی دیر پہلے بھی فیصل آباد آیا تھا، مجھے کسی نے پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھا تھا. یہ ہار مجھے نہیں ڈلے، یہ ہار ان کے نام کو ڈلے ہیں حضرت. سانو کون جانتا جی حضرت؟ اگر ان کا نام نہ ہو تو آج بھی کچھ نہ پوچھو. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے. میرا حضرت جی نکاح ہوا ہے لاہور میں، 2009 میں ہوا تھا. میں گیا، جس طرح وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے داماد کا استقبال کیا. 2017 میں وہی محلہ، وہی علاقہ میں نبی کریم علیہ السلام کا نوکر بن کے گیا. حضرت جی اس طرح کا استقبال ہوا کہ میں اسٹیج پہ آتے آتے نا میں شکرانے کے طور پہ رو پڑا. حضرت اب ظاہر ہے جی صرف خطیب صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے. حضرت صرف مصباحی صاحب نہیں تھے، علاقے کے داماد بھی تھے. حضرت وہ جو کچھ بڑے تھے وہ گھبرا گئے کہ شاید حضرت کو لے کے آتے ہوئے کو انگلی کھینچی گئی، کو بازو کھینچا گیا، کو حضرت کو چوٹ آ گئی، حضرت کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ گیا جو رو رہے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگے حضرت خیر ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے خیر ہی ہے. حضرت پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا یار 2009 سے لاڑا بن کے آیا ہے، اینی عزت نہیں ملی جنی عزت انہوں دا نوکر بن کے مل گئی ہے. جب تک بھی ہیں اللہ یا رسول یا علی یا
یا حسین یا حسین. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. خشخش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئی ہیں. خشخش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئی ہیں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. بک جاؤ یار، بک جاؤ میاں، سودا گھاٹے کا نہیں ہے. بک جاؤ. جو بکا وہی غوث اعظم بنا، جو بکا وہی بابا فرید بنا. باقی تو دے دی بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے، مر کھپ گئے، پوچھتا کوئی نہیں ہے. ان کی قبروں پہ حضرت جانے والا کوئی نہیں. لیکن دیکھو جو بک گئے، حضرت سید علی بن عثمان حجویری کیسا میلہ لگا ہوا ہے، کیسی رونقیں ہیں حضرت. پوچھتا کوئی. باپ کی قبر پہ جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں، جائے ادھر بھی کوئی نہ، وہ پکڑ کے بھیجتا، جاؤ وہ میرے محبوب کا وفادار تھا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہم وفاداروں کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں. ہاں حضرت کوئی نہ جائے، دنیا دار لوگ ہیں، کوئی بھی نہ جائے. وہ بھیجتا ہے پکڑ کے، جاؤ تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے جو ہمارے محبوب سے وفا کرتے ہیں پھر ہم کیسے نوازتے ہیں. ادھر حضرت زندہ کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے. وہاں قبر پہ حضرت جی رونقیں لگی ہوئی ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی. بس جی اب مجھے ٹائم دے دیں تھوڑا سا، ایزی جو جس حال میں ہیں بس آپ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ گفتگو سماعت فرمائیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. بک جاؤ بھائی. ہاں سودا وعدے کا ہے، گھاٹے کا نہیں ہے. موجے کرو گے نہیں تو حضرت جی زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کوئی بن گیا رونق نہیں تو پھر یہی ہے جی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی گل چلیا. اللہ لیکن اگر بک گئے تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مردے. تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی حضرت، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی. جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مردے. کامل ولیاں دے در پہ اج بھی دیوے بال دے. بک گئے وہ تمہاری قبر کو بھی زندہ رکھے گا، نہ بکے تو یہ کچھ کام نہیں آئے گا. یہ لکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا. زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے. لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن حضرت جی اس کے لیے نہ لڑنا، اس کے لیے کم از کم اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا، دے دینا اس کو، کیونکہ تیری ہے ہی نہیں ہے. نہ تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، نہ جاتے ہوئے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے جائے گا. اس کے لیے کیا لڑنا کسی کے ساتھ، ہے ہی نہیں میری. پتہ نہیں کب سے یہاں ہے، کب تک یہاں رہے گی. ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. اے ویکھو جی سارے فیصلہ بادل مینوں آ گئے. ان میری جو میں دین لگا ان میرے کو لو ادھر. اے سارے سمجھو کاکے نے دے چھڑے نے. اے سارے فیصلہ بادل دے گیا مینوں ادھر. اب نہ آئے کوئی بھی جی. اللہ آپ کو خوشیاں دے. ہیں جی جو میری ہے ہی نہیں. اور میں حضرت بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میں نے سب سے پہلے بیٹا اپنے گھر سے سیکھا تھا. جو میرا آبائی مکان ہے نا سیال کوٹ میں، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں جام پل ہے میری. میں جب تھوڑا بڑا ہوا نا تو اس گھر کے باہر تختی لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا ابو کا نام تھا. فوت ہو گئے، تختی اتر گئی، جگہ اتھے ہی ہے، جگہ والا خالی ٹر گیا حضرت جی. پھر نئی تختی لگی میرے والد صاحب کی، حاجی محمد بوٹا. ٹھیک ہے جی. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، جگہ ادھر ہی. نئی تختی لگی، تیسری تختی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی. اور یہ 3 تختیاں جی کو 300 سال میں نہیں بدلی، یہ 3 تختیاں صرف 32 سال میں بدلی ہیں حضرت. 300 سال میں نہیں، اتھے ہی جگہ 32 سال. تیسرا دعوے دار، پہلے دعوے دار علم دین. میں نے علم دین کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اس لیے میں اتنے وثوق کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکوں گا. لیکن محمد بوٹا جو میرے والد تھے ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا حضرت. کچھ بھی نہیں لے کے گئے. انہوں نے اس انگلی پہ فیروزہ پہنا ہوتا تھا، ہم نے وہ بھی اتار لیا. کچھ بھی نہیں لے کے گئے. وہ بھی گئے
नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है? पहले इल्म दीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होने का दावेदार है तो जाना तू ही खाली। ये है किसकी, मेरा क्या है? फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे, ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। हैं? सारे माली बैठे हैं, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह, ऐ मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता। ये किधर मानता है? ये कहता है ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी गला कोट, ऐदी भी जेब वड, दूध च पानी पा, सूद ले, मिलावट कर, धोखा दे। ये कब मानता है अंदर वाला? हजरत जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे मानने आ के मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता? तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जाना है।